ناظرین السلام علیکم، اور چار بہت اہم موضوعات پر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار اہم موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ نون لیگ والے چلے گئے ہیں ہائی کورٹ کے پاس، اور وہ کہتے ہیں اسپیکر کا جو الیکشن ہے اس میں دھاندلی کی گئی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ آپس کی مخامست ہے، وہ جائیں گے پھر یہ آئیں گے، لیکن اس انتخاب میں ایکچوئل دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے ثبوت مل گئے ہیں۔ وہ سٹوری کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آج بڑی دبا کے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے فارن فنڈنگ کا، اس کے ڈانڈے تو بیرونی دنیا سے ملتے ہیں، اور وہ ابوظہبی کے شیخ نے پیسے یہاں پر ڈالے اور مقصد گوادر کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ یہ دوسری سٹوری پہ ہم بات کریں گے۔ تیسرا جو ہے وہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ مفتاح بھائی ٹیکس کم کریں، اور بجلی پہ اور چھوٹے تاجر بہت پریشان۔ یہ ٹویٹ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے، اور یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی۔ چوتھی سٹوری ہم نے کرنی ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور وہاں پر بہت بڑا ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور 127 افراد اب تک سیلاب کا شکار ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لوگوں کا مال، مویشی، بچے، سب کچھ پانی میں بہہ گیا ہے، اور آج اس پہ، اور سب سے پہلے اسی پہ ہی بات کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے، میں چاہتا تو پہلے بھی بلوچستان کا ذکر کر سکتا تھا، اس ویلاگ کے تھمبنیل میں بھی بلوچستان کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی ایسی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہے، سینٹر میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے کہ نہیں، پاکہ فیڈرل میں کسی صحافی کو کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا، یا غربت کا کیا عالم ہے پنجاب میں، دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے پانی نہیں میسر۔ اور جب ہم یہ پنجاب اور سینٹر فوکس صحافت کرتے ہیں، ہمیں بالکل بھی ادراک نہیں ہوتا کہ اسی ملک میں ایک صوبہ ہے جو رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں سے ہمیں اپنا سب سے قیمتی خزانہ سوئی گیس ملتی ہے، اور اس صوبے کے لوگ کس حال میں زندہ ہیں ہم انہیں انسانی حقوق کے کسی درجے پر نہیں پرکھ سکتے۔ ہم انہیں کیا انسان سمجھتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہاں پر سیلاب آ جائے تو وہ مین خبروں میں نہیں آتا، وہاں پر لوگ مر جائیں تو وہ مین خبروں میں نہیں آتا، وہاں کے صحافی اغوا ہو جائیں، ان کو گولیاں لگیں، 5 سال ان کے گھر والے احتجاج کرتے رہیں، یہ مین خبروں میں نہیں آتا۔ اسی طرح وہاں غربت کا کیا حال ہے، کیا یہاں بھی سڑکوں پہ جو احتجاج کرتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور صفائی نہیں ہوئی۔ کیا بلوچستان کی سڑکوں کا احوال کسی نے کبھی پوچھا؟ وہاں لوگوں کو کاشتکاری کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے کیا کوئی ذرائع میسر ہیں؟ تو وہاں پر تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تعلیم کے جو معیارات ہیں وہ بہت ہی کم تر ہیں۔ چند سردار ہیں، کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ ہر دفعہ کبھی ادھر سے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ہو جاتے ہیں، وہ ہر دفعہ الیکشن لڑتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے ذہنوں پر قابض رہتے ہیں، اور وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان سارے فیصلوں کا کہ آج اسمبلی میں اس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، آج کو اس کو وزیر بنانا ہے، ان سب کا تعلق عام آدمی کی زندگی سے نہیں ہوتا۔ پنجاب میں جو لوگ جتنے اویئر ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یونیورسٹیوں کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے، ہسپتال کے حوالے سے، وہاں پر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی وہ پنجاب سے زیادہ اویئر لوگ ہیں، اس لیے کہ وہاں پر جبر، استبداد اور ظلم کی روایت بہت زیادہ پرانی ہے۔ اب وہاں پر ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، یہ سیلاب سے لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا ہے، لیکن کیا دورہ کافی ہے؟
کیا بلوچستان گورنمنٹ کو اس وقت قیامت نہیں بپا کر دینی چاہیے تھی؟ کیا نیشنل اور انٹرنیشنل ایمرجنسی کا اعلان نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ہمارے ہاں ان موضوعات پر بات نہیں ہوتی. ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے اور پنجاب میں قرارداد کون سی پیش ہو رہی ہے، کون سی سڑک اور کون سا گٹر کا ڈھکن چوری ہو چکا ہے. یہی ہمارے میڈیا کی روایت ہے، وہاں سے خبر نہیں نکلتی. وہاں جو خبریں دیتے ہیں وہ مسنگ پرسن میں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ میں نے بات کی اور پھر الٹیمیٹلی پنجاب پر ہی بات کرنی پڑے گی، لیکن اس انسانی المیے پر آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. حکومت پاکستان کو اور باقی صوبوں کو بھی اپنے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ان کے وہ بھی پاکستان کا ترانہ پڑھتے ہیں، ان کے گھروں پر بھی پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے. ان کے لیے بھی، ان کی مدد کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی دھاندلی پکڑی گئی ہے. اور دھاندلی جو ہے نا، یہ جو اسپیکر کے خلاف، الیکشن کے خلاف وہ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں بڑا باریک سا نقطہ ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ پہلے وہ گئے تھے اس لیے وہ گئے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، یہ بات ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب، اگر تو دھاندلی یہ تھا خفیہ رائے شماری کے ذریعے الیکشن، اور خفیہ رائے شماری میں اگر کسی شخص کے ووٹ کا پتہ چل جائے تو وہ غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہے. پی ٹی آئی والوں نے یہ کیا. پہلے تو کیمرے شیمرے وہاں لگائے ہوئے تھے. نون لیگ والے جو ہیں یہ اعلان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر خفیہ رائے شماری نہیں ہوئی. وہ جو چٹیں دی گئیں جس پر ووٹ ڈالے گئے اس پہ سیریل نمبر درج تھے، اور سیریل نمبر درج ہونے کی وجہ سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا تھا کہ یہ سیریل نمبر اس ممبر اسمبلی کے پاس گیا ہے اور اس سے کیا اس کے ووٹ کا پتہ چل سکتا ہے. تو یہ خفیہ رائے شماری نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن کے عہدیداروں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہائی کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے کہ جو اسے، اس سارے عمل کو آئین کے خلاف قرار دے اور ایک دفعہ پھر اسپیکر کا الیکشن کروایا جائے. لیکن اس دفعہ جو چٹیں دی جائیں گی اس کے اوپر سیریل نمبر نہیں ہوگا. اور یہ جو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، وہ جو عمران خان ڈراتے ہیں نا کہ ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، انہیں لوگ گلیوں میں جوتے ماریں گے، وہ خوف بھی لوگوں کو ہوگا اور کچھ عمران خان کے عتاب کا بھی ڈر ہوگا. تو وہ خفیہ رائے شماری نہیں ہوئی. ایک آدمی کا ووٹ پتہ چل گیا جس کی وجہ سے وہ معاملات اس طرح طے نہیں ہوئے. دوسری بات، مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی، دھجیاں ہی اڑا کے رکھ دی انہوں نے. ایک چھوٹا سا کلپ پہلے اس کا سن لیں پھر بات کرتے ہیں. اس کا بیڑا غرق کیا. اور کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کتنا پیسہ دیا گیا، اس میں جو آپ کے ابوظبی کے بادشاہوں نے پیسہ ڈالا ہے، وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ ہر قیمت پر حکومت میں آئے، سی پیک کو ڈبوئے، اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے، ریت نے آ کر اس کو بھر دیا. ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے. تو ملک یہیں سے ٹوٹ گیا نا، سوویت یونین یہیں سے ٹوٹ گیا نا. یہ چیزیں ہیں کہ جس کی نزاکت کو، جس کی حساسیت کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے، ہر پڑھے لکھے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیلنج کو قبول کیا. کو یہ اعتماد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے، دوبارہ ہمیں اس پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو اپنے ملک کے ان شہریوں، ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے، اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. تو کیوں لوگ نہ سمجھے جی. اور ظاہر ہے کہ ملک کو پٹری پہ ڈالنا، پھر اس کو آگے ترقی کی طرف لے جانا، تو بہت ہم وقت ضائع کر چکے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں اچھے انتخابی نتائج کا انتظار کرنا ہوگا. یہ کلپ آپ نے سنا،
اور مولانا فضل الرحمان، اب دیکھیے یہ جو فارن فنڈنگ والا ہے معاملہ ہے نا، یہ کھلتا جا رہا ہے، یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی پرتیں جتنی کھولتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے اس میں قباحتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ یار یہ خان صاحب کیا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی، کبھی کہتے ہیں تھوڑا سا معاہدہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی، کبھی کہتے ہیں تھوڑی سی دھاندلی ہو گئی، کبھی کہتے ہیں تھوڑی سی بے ایمانی ہو گئی۔ تو یہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو یہ حالات اس طرح نہیں چلیں گے۔ خان صاحب کو جو ہے کچھ حقیقتیں ماننی پڑیں گی۔ جو کچھ انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ بہرحال ان کی وجہ سے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ ابوظہبی کے شیخوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی عمران خان میں، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پاکستان کی گوادر کی پورٹ اور سی پیک کو ختم کر سکیں، اور یہی ہم سب کے سامنے ہوا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں نواز شریف کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ سی پیک تھا، اس لیے کہ ہم IMF سے اور ان قرضوں سے نکل رہے تھے اور ایک خود مختار حکومت بن رہے تھے، لیکن کچھ جرنیلوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ شجاع پاشا صاحب کا، ظہیر الاسلام صاحب کا مشترکہ منصوبہ سامنے آ گیا اور انہوں نے عمران خان پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ آخری بات جو ہے، مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی کہ مفتاح بھائی آپ جو ہیں ذرا ٹیکس کم رکھیں، تو اس ٹویٹ کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بھائی مفتاح خود وزیر خزانہ ہے، حکومت پاکستان کے ذمہ دار افسر ہیں، انہیں ٹویٹ سے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ تاجر پریشان ہے، یا جو بھی ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مریم نواز کو یہ بات مفتاح اسماعیل کو پبلکلی کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر وہ فون کر کے کہہ دیتی ہیں کہ بھئی یہ کچھ لوگ ہیں جو کنسرن ہیں اس بارے میں، تو بھی ٹھیک تھا۔ پبلکلی کہا گیا، اور مفتاح بھائی ٹیکس کم کریں، اور مفتاح اسماعیل اس میں سارے میں ویلن بن گئے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں بیڈ ٹیسٹ میں آتی ہیں۔ جب آپ حکومت میں بھی ہوں اور آپ لیڈر بھی ہوں تو اس کا آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح پبلکلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کے کسی چیز پر کنسرن ہے تو وہ میرے خیال میں علیحدگی میں یا فون کال پر بات کرنی چاہیے تھی، ٹویٹر کے فورم کے اوپر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ پرائسز ٹیکس ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کا فون نہ آتا تو وہ نہ ہٹاتے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ خیر، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔